اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسلام میں اور ہمارے مکتب اہل بیت میں کس قدر اہمیت دی گئی ہے علمی مذاکروں کو، علمی محافل کو، کہ حتیٰ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے تھے تجلسون و تحدثون، کیا تم آپس میں بیٹھتے ہو اور حدیثوں کا ذکر کرتے ہو، ہماری باتیں کرتے ہو؟ اور جب وہ جواب دیتے تھے کہ جی اے رسول خدا کے فرزند، ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، تو حضرت جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت کا جواب یہ ہوتا تھا واللہ نحن نحب تلک المجالس، خدا کی قسم ہم ان مجالس کو دوست رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم چاہتے تھے کہ ایک علمی مذاکرہ، ایک علمی محفل کا انعقاد کیا جائے کہ جس میں علمی گفتگو جاری و ساری رہے، جس میں ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اور عوام تک بھی کچھ عرائض علمی، مطالب علمی پہنچ سکیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں اسی سلسلے میں قبلہ و کعبہ مولانا حجت الاسلام سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ میں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ آج جو آپ نے ابھی فرمایا بہت ہی اچھا لگا کہ اس طرح کی نشستیں، ملاقاتیں جس میں بیٹھ کر کچھ علمی کوئی گفتگو ہو سکے، کچھ لوگوں کے شبہات کے جوابات دیے جا سکیں، بالکل درست فرمایا۔ شاید ہمارے اس عمل سے ہماری علمی کیفیت میں بھی بہتری اور اضافے کا ماحول بن سکے، اور لوگ بھی جو سننا چاہتے ہیں اس کی ہم کوشش کریں کہ بیان کرتے ہیں۔ آغا جان اسی طریقے سے ہے۔ ان دنوں آغا جس حوالے سے ہم چاہتے تھے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، وہ یہ عنوان تھا کہ جو ابھی بہت زیادہ کہا جائے آج کل کی زبان میں ہاٹ ٹاپک ہے، کہ کسی مکتب کے مفتی صاحب نے اس طریقے سے گفتگو کی کہ رسول خدا کے لیے جو لفظ امی قرآن مجید میں استعمال ہوا، اس کے معنی کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جو شان مقدس سرکار کے مخالف بھی ہے اور آپ کے شایان نشان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی انہوں نے آرائز پیش کیے، باتیں بیان کی کہ جس میں انہوں نے قرآن مجید کے اندر تحریف کا بظاہر وہ دفاع کر رہے تھے، اور اس میں وہ کہنے لگے کہ ہم اس حد تک قرآن کو تحریف سے بچا چکے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی وارد ہو گئی تھی، کوئی خطائے گرامر کی کوئی خطا یا کوئی عربی کی خطا ہو چکی تھی، تو ہم نے اس کی بھی اصلاح کرنا اور اس کو بھی درست کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس سے گویا اس طریقے سے پیغام جا رہا تھا جیسے قرآن مجید میں خطائیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں کہ کہاں تک ہم اس طریقے سے اس لفظ امی کو دیکھ سکتے ہیں، جس طرح یہ مکاتب میں اور ان کے نمائندے اس لفظ امی کے معنی کو پیش کرتے ہیں، وہ معنی جو ان مکاتب میں پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ معنی کے جو مکتب اہل بیت نے پیش کیے وہ کیا ہیں؟ کیا ہم رسول خدا کو ان پڑھ نعوذ باللہ من ذالک یا ایک جاہل کے معنی میں لفظ امی کو لیا جا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے قرآن میں خطا ہونا اور گرامیٹیکل مسٹیکس کا ہونا، اس حوالے سے آپ کیا عرض کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو مولانا یہ ایک اس وقت جس کو کہہ لیجئے کہ حاضر اور گرم ایک موضوع ہے جس پر بات ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہی یہ کہہ دوں کہ جن صاحب کی طرف اشارہ ہے انہوں نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اپنی غلطی کا انہیں احساس ہوا ہے، کچھ ان کی بزرگ شخصیات نے، ان کے اساتذہ نے بھی انہیں احساس دلایا ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے بیانات کو سنا اور دیکھا، اور ہم بھی یہی چاہ رہے تھے، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ انسان اگر کوئی ایسی بات کر دے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جرأت ہے، یہ بہادری ہے، یہ شجاعت ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ کبھی سہو بیان ہے، سہو لسان ہے، کبھی جس کو کہہ لیجئے کہ سبقت لسان ہے، کبھی ایک غرور علمی ہے، کبھی خود پسندی ہے، کبھی ریاکاری ہے۔ یہ بہت ساری بیماریاں ہیں اخلاقی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی، جس کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایسی کچھ کہہ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جلد سے جلد فی الفور، میں یہیں اپنے بھی بعض قبیلے کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایسی بات ان کی زبان سے جاری ہو جائے، کوئی ایسی بات وہ کہہ دیں جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی، شاید بات صحیح ہو بعض اوقات، مگر وہ ممبر سے کرنے کی نہیں تھی، وہ مائک پر کرنے کی نہیں تھی، وہ خطاب میں، بیان میں، محفل میں، مجلس میں کرنے کی نہیں تھی، اور وہ بات کر دی ہے انہوں نے، تو بھی اس سے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ جی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اور اگر بات ہی غلط ہو تو 100% انہیں فی الفور، یہ جو ہم دیر کرتے ہیں نا،
اپنی غلطی کا احساس کرنے میں اور اس کے اقرار کرنے میں، اس سے معاشرہ مضطرب ہوتا ہے، اس سے بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، پھر مدتوں اس پر بحث و بحثی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو میں آفرین اور مرحبا انہیں کہوں گا کہ انہوں نے لہٰذا ان کے بارے میں اب منفی باتیں کرنا، ان کے بارے میں مذمتی باتیں کرنا مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات۔ جہاں تک بات شبہے کے ایجاد ہونے کا ہے کہ بات جو ہوئی اس ایک شبہ ایجاد ہو گیا، ایک سوال ایجاد ہو گیا، اور جو انتہائی خطرناک بحث ہے۔ شخصیت سے قطع نظر ہم اگر فقط اس مطلب پہ جی بات کریں، جی میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہم اگر کچھ دیر بات کریں تو ہم اسی انداز سے بات کریں۔ تو یہ جو شبہ ہے نا، اس میں میں اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ سیرت نبی کا یہ موضوع ہے، نبی مکرم کی حیات طیبہ، آپ قرآن کو کیسے اخذ کرتے تھے، اخذ وحی کا انداز کیا تھا آپ کا، وہ کیا منظر بنتا تھا، جیسا کہ بعض جگہ ہے کہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی حضرت پر، اور محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت وہ ایک ارتباط کی کیفیت میں ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو اس کو بیان فرماتے تھے آپ، اور جب بیان فرماتے تھے تو کاتبان وحی شخصیات تھیں، جیسے زید ابن ثابت کا تذکرہ ہے معجم کبیر کے اندر اس روایت کو، جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے مفتی صاحب نے، تو وہ لکھتے تھے، یا اور شخصیات لکھتی تھی قرآن کو نبی مکرم کے کہنے پر۔ حتیٰ ایک صحابی محترم سے جب حضرت نے فرمایا کہ جب میں کہا کروں تو اسے لکھ لیا کرو، تو اس نے کہا کہ پھر رضا والغضب، آپ غصے میں کہیں یا آپ خوش اخلاقی سے فرمائیں، دونوں صورتوں میں لکھ لوں؟ تو حضرت کو اس پہ برہمی ہوئی، اور حضرت نے فرمایا کہ ما اقول الا الحق، میں تو حق کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، میں جو بولتا ہوں وہ حق بولتا ہوں، تو تم یہ کیا تقسیم کر رہے ہو کہ میں غصے میں کہوں؟ غصے میں بھی کہوں گا تو میرا وہ غصہ، میرا وہ غضب جو ہے وہ حق ہوگا، اور اگر میں جو ہے مسکرا کے بات کر رہا ہوں گا تو وہ بھی میرا بولنا حق ہوگا۔ تو یہ حضرت جو لکھواتے تھے، اور وحی کو لکھنے والے جو کاتبان وحی تھے، ان میں ایک زید ابن ثابت کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لکھ لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ اسی معجم الکبیر میں ہے کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے جب مجھے وہی لکھوائی، وہی آئی، اور حضرت نے مجھے کہا اسے لکھ لو، تو پھر جب اس کیفیت سے آپ باہر آئے تو حضرت مجھ سے کہتے تھے کہ وہ کہاں ہے جو تم نے لکھا ہے، تو پھر وہ دیکھتے تھے، حضرت اس کی تصحیح فرماتے تھے اگر میں نے غلط لکھ دیا ہوتا تھا۔ تو خود نبی مکرم کی ذمہ داری ہے، یتلو علیہم آیات، یہ جو اللہ کی کلام کی آیات کی تلاوت کرنا نبی کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، تو وہ تو جو ہوگا وہ تلاوت فرمائیں گے نا، جو نہیں ہے اسے کیسے تلاوت فرمائیں گے؟ تو اس بحث میں آغاز اگر اس انداز سے کروں کہ سیرت نبی، کیونکہ یہ موضوع سیرت نبی کا ہے، سیرت نبی دو واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی نبی کی سیرت، سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ دو رستوں سے، دو واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، امت تک پہنچی ہے۔ ایک واسطہ اہل بیت کا ہے اور ایک واسطہ بنی امیہ کا ہے۔ جو بنی امیہ کا واسطہ ہے اس میں امی کا کچھ اور مطلب ہے، اور جو واسطہ اہل بیت کا ہے اس میں امی کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہاں، اگر ہم بنی امیہ کے واسطہ سیرت کو لیں گے تو امی کا مطلب وہی ہے کہ جو بیان کر دیا گیا، جس سے ایک گھمسان مچا ہوا ہے، جس سے ایک مارکۃ العرا، ایک میدان سجا ہوا ہے، اور تمام تقریباً علماء جو فقہا ہیں، مفتیان دین ہیں، تقریباً سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ بنی امیہ کا طریقہ ہے، یعنی امی معاذ اللہ ان پڑھ، نعوذ باللہ ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ نکالنا، کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ جس واسطے سے معنی لیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہ تھا، وہ تو آئے ہی بنو الطلقاء اس لیے اسلام میں آئے تھے کہ کسی طرح نبی مکرم کے جو پیغامات ہیں، جو قرآنی پیغامات ہیں، ان کے اندر اس طرح کی آمیزش کریں چیزوں کی کہ بعد میں وہ اعتبار سے گرنے لگ جائے، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ میں یہی ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک مدت سے یہ ہمیں کہتے آ رہے تھے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اب تو بحث شیعہ سنی کی رہی نہیں، اب تو آپ نے ہی ایسی بحثیں چھیڑ دیں کہ نہ وہ بات صحیح تھی نہ یہ بات صحیح ہے، نہ ہم اس پہ خوش تھے نہ ہم اس پہ خوش ہیں، نہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی مسلمانوں کی خلاف سازش ہے، قرآن کو کمزور اور اس کی تضعیف کا سبب ہے۔ تو وہ جو معنی میں عرض کر رہا تھا، میں کبھی کبھی حاشیے میں آ جاتا ہوں، معذرت چاہوں گا آپ سے، کہ وہ جو معنی ہے کہ امی یعنی معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ جس واسطے سے آیا ہے وہ نبی کی توہین کا واسطہ ہے،
اور راستہ ہے۔ اگر نبی مکرم کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ، تو نبی مکرم نے جب آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا، کرتاس و قلم مانگا، تو حضرت عمر نے تو اس سے استدلال نہیں فرمایا۔ اس وقت میں حضرت عمر فرماتے کہ نبی مکرم کو تو لکھنا نہیں آتا، یہ قلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ قلم پر یہ اعتراض نہیں آیا ان خاص صحابہ کرام میں، اس خاص اجتماع میں اور شخصیات میں، اور جو افراد وہاں موجود تھے ان میں، کہ یہ کیسے بھائی، ساری زندگی جس نے قلم نہ مانگا ہو، ساری زندگی جس نے قلم چلایا نہ ہو، جس نے ساری زندگی کاغذ اور لکھنا اور لکھانے کا کام نہ رہا ہو، وہ قلم مانگ رہا ہے، تو پھر آپ تو فرماتے ہیں آپ کو لکھنا آتا ہے کیا؟ کہیں ایک جھوٹے سے جھوٹی روایت دکھائیں کہ حضرت عمر نے یا وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ آپ قلم مانگ رہے ہیں، آپ کو آتا ہے کیا لکھنا؟ اس پہ تو انہیں خوشی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو، حضرت کو لکھنا آتا ہے، قلم مانگ رہے ہیں۔ لیکن کوئی اس طرح کی بحث نہیں ہے، بلکہ برخلاف اس کے بہت سی جگہ پہ یہ بحث کرتے ہیں کہ سرکار لکھنا کیا چاہ رہے تھے، لکھنا کیا چاہ رہے تھے، اور پھر جواب بھی دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یعنی آپ کچھ لکھنا چاہ رہے تھے جس کو وہ نہیں چاہتے تھے لکھا جائے۔ تو یہ ایک بات۔ اور پھر دوسرا راستہ جو سیرت سمجھنے کا ہے وہ ہے واسطہ اہل بیت کا واسطہ۔ اس میں امی کے مطلب ان پڑھ کے نہیں ہے، اس میں امی کا مطلب وہی ہے جو قرآن مجید کی دو مختلف آیات میں، ایک سورہ جمعہ میں، ایک سورہ قصص کے اندر پروردگار عالم نے جو نبی مکرم کی سیرت کو بیان کیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا امیین میں سے، ان امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو۔ یہاں امیین کون ہے؟ یعنی ان پڑھوں میں معاذ اللہ ان پڑھ، تو پھر جب ان پڑھوں میں ان پڑھ تو پھر جو ہے وہ یہ تو کہہ لیجئے کہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے، میرے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا کہ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں آ رہا، کہ ایک چیز جو نہیں ہو سکتی، فاقد شے وہ کیسے، جس کو آتا نہیں ہے، وہ جن کو نہیں آتا انہیں کیا دے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو امیین ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایسے ہی نبی مکرم کے جو نبی مکرم کے جو القاب ہیں، ان میں ایک لقب ہے تہامی، ایک لقب ہے مدنی، ایک لقب ہے مکی۔ آپ کو مکی، مدنی، تہامی، ایسے ہی امی مکی، امی مدنی، ام القریٰ، کیونکہ مکۃ المکرمہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، اور شہر کے مرکز کو یا مرکزی شہر کو، جو شہروں کا مرکز ہو، قریوں کا مرکز ہو، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ قصص کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اس وقت تک، تمہارا رب اس وقت تک کسی قریے کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے مرکز میں ایک رسول کو نہ بھیج دے۔ جی، اور ادھر لفظ استعمال ہوا، یا فی امہا رسولہ، اس کے مرکز میں، یعنی مرکز، یعنی ایک مرکز، شہر کا مرکز، قریے کا مرکز۔ تو کیونکہ مکۃ المکرمہ تمام قریوں کا مرکز تھا، اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا تھا۔ یا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ امی یعنی ام القریٰ کا رہنے والا، امی یعنی مکی، مکہ یعنی ام القریٰ، ام القریٰ یعنی مکہ، مکی کہہ لیجئے یا امی کہہ لیجئے، امی کہہ لیجئے یا مکی کہہ لیجئے۔ یہ امی کا مطلب معاذ اللہ ان پڑھ، اور اس طرح کی گفتگو یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ نبی مکرم اللہ کی جانب سے علم دینے کے لیے آئے، تلاوت قرآن اور حکمت دینے کے لیے آئے، تعلیم کتاب دینے کے لیے آئے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا اور حضرت نے یہ جواب علل الشرائع میں ارشاد فرمایا، جو تقریباً میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بہت شکریہ آغا، یہاں تک آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہتا تھا کہ ناظرین کی خدمت میں آپ تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی روشنی ڈالیے کہ جہاں پر قرآن کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور بزرگوار نے کہا کہ قرآن مجید میں خطا موجود ہے، اب وہ گرامیٹیکل مسٹیک ہو یا جس طریقے سے بھی انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں غلطیاں موجود تھیں، اور ہم نے اس کو اس حد تک قرآن کو محفوظ رکھا گیا کہ وہ غلطیاں بھی محفوظ ہیں، جس سے دیکھنے میں یہ تاثر گیا ظاہراً کہ جیسے قرآن مجید میں خطا موجود ہے اور حقیقت میں نازل ہونے والا قرآن کچھ اور تھا، اور جو لکھا گیا وہ قرآن کچھ اور تھا۔ تو قبلہ اس پہ آپ کیا؟ میرے خیال سے، میں تو مولانا آپ کا احترام ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ
یہ تو اس کو تو شاید دہرانا بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات نہیں ہے. یہ عربی گرامر کو پہلے مرتب کیا گیا یا قرآن پہلے نازل ہوا؟ تو عربی گرامر کا تو ترتیب مولا علی علیہ السلام نے دی ہے. حرف، اسم اور فعل، اور پھر آپ نے جو اعراب قرآن مجید کے اوپر حضرت ابو الاسود دوئلی سے فرمایا کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، نقطے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ میں تم کاغذ قلم لو، میں قرآن پہ اعراب لگا دوں. تو مولا علی جو ہے وہ شہر علم کا دروازہ، باب شہر علم مولا علی نے گرامر کو ترتیب دیا. تو گرامر تو بعد میں ترتیب دیا گیا ہے، عربی گرامر. اس وقت تو وہ شاعری میں بات کرتے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے. تو اسی لیے قرآن نہ نظم نہ نثر ہے. قرآن مجید نثر کے تقاضوں سے بھی بالا تر ہے، اور جو نظم کی الجھنیں ان سے بھی بالا تر ہے. قرآن خود قرآن ہے. کلام کی دو قسمیں ہیں، نظم ہے یا نثر ہے، لیکن قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے. تو یہ جو قرآن مجید کی جو قرأت ہے، جو اس کو پڑھنے کا حکم ہے، وہ مولا علی علیہ السلام نے جو شہر علم کا دروازہ، باب شہر علم ہے، انہوں نے اس گرامر کو تشکیل دیا. تو گرامر تو بعد میں مرتب کیا گیا. تو اور قرآن جو کہہ دے گا وہی گرامر. قرآن گرامر پہ نہیں تولا جائے گا، گرامر کو قرآن پہ تولا جائے گا. یعنی قرآن مجید کو رکھ کر گرامر کے اصول طے پائیں گے، نہ یہ کہ جو ہے وہ گرامر کے اصولوں کو پھر دیکھ کر پھر قرآن مجید. تو یہ ایک الجھانے والی بحث تھی جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. یعنی قدیمی طور پہ بھی جو سب سے قدیم کتاب اگر ہمیں عربی لینگویج کو سمجھنے کے حساب سے بھی ہمارے پاس اگر ابھی کوئی موجود ہے کہ جس کو ہم دیکھیں تو وہ قرآن مجید ہے. اور واضح بات یہ بھی ہے کہ جب اس دور میں جب سب اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں، اور قرآن کا ادعا یہ تھا کہ اس کی مثال پیش کی جائے، تو اس دور میں جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ تو کوئی خطا اس میں پیش نہیں کر سکے، اور انہوں نے کوئی اس میں اشکال نہیں پیش کیا. اور آج اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم سے خطا موجود ہے تو یہی بتاتی ہے کہ وہ شاید ان کتابوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو کتابیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بعد میں لکھی گئیں، جو آپ کی میرے خیال میں گفتگو کا خلاصہ. جی ہاں. اور جو میں نے آغاز میں عرض کیا کہ سیرت نبی کو لیا کہاں سے آپ نے؟ اگر آپ نے واسطہ بنی امیہ سے لیا ہے تو ان کا تو کام ہی یہ تھا. وہ تو اگرچہ 5% یا 2-3% بنی امیہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی خدمات ہیں، جن کی کوششیں ہیں اور جن کی تعریف اور فضائل آئیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو غالب پر بات کرتے ہیں، اکثریت پہ بات کرتے ہیں. بنو الطلقاء کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی روایات کو کتابوں میں ڈالا ہے. اگر جو ان سے چیزوں کو لے گا تو وہ یہی حرکتیں کرے گا، اور جو اہل بیت سے سیرت کو لے گا پھر اس کا معیار کچھ اور ہوگا. بہت شکریہ. ہم بہت شکر گزار ہیں آقا کے بھی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا، اور آپ سامعین کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں کہ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. خلاصتاً فقط ایک حدیث ابتدا میں بھی، کیونکہ ہم نے اپنے اس مذاکرے کو، اس گفتگو کو متبرک کیا ذکر حدیث اہل بیت سے، تو چاہتا ہوں کہ اختتام میں بھی اس سلسلے کے ایک حدیث، کیونکہ ابتدا کی گفتگو میں امام صادق کی حدیث ہوئی تھی، تو اب ان کے والد گرامی کی ایک حدیث جو خلاصہ بھی ہے ہمارے ان مذاکروں کا اور ہمارے اس مذاکرے کا، کہ جس میں امام باقر فرماتے ہیں کہ ما لم یخرج من حاذ البیت وہو باطل. دونوں تعبیرات جو ہے وہ روایات میں ذکر ہوئی کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جو ہمارے گھر سے خارج نہیں ہوئی، یعنی تم تک کوئی علم ہمارے ذریعے سے نہیں پہنچا تو وہ علم باطل ہوتا ہے، یعنی وہ ممکن نہیں ہے کہ مکمل صحیح ہو. تو اسی طریقے سے چاہے وہ لفظ امی کے معنی ہوں، یا قرآن کے حوالے سے، ہمارے گرامیٹیکل حوالے سے آپ کہیے، یا قرآن کی تعویل و تفسیر کے حوالے سے، تب تک ہمارا علم کامل اور پاک اور صاف اور خالص نہیں ہو سکتا جب تک ہم در اہل بیت پہ نہ آئیں. اسی حدیث کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.